بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس عمل کو فاطمی عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فاطمی سے مراد ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے نبی کی پیاری بیٹی تھی۔ میرے نبی ایک دن حضرت علی کے گھر گئے اور وہاں جا کر اپنی بیٹی کو کہا کہ میرے بیٹے، یہ رات کو سونے سے پہلے عمل ضرور کر لیا کرو۔ اس عمل کو فاطمی عمل بھی کہا جاتا ہے۔ تو سونے سے پہلے جو انسان یہ عمل کرتا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس انسان پر بہت بڑی مصیبت نہیں آ سکتی اور اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 4 دن کے اندر اتنی بڑی زمین کو بنایا اور اس کے اوپر سرسبز و شاداب کھیت اور پھر سمندر اور بڑے بڑے پہاڑوں کو بنا کر اس کو مزین کیا۔ ناظرین، میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا، اس کے اوپر چاند، سورج اور ستاروں کو مزین کیا۔ 4 دن کے اندر میرے اللہ نے زمین کو بنایا اور اتنی بڑی زمین تھی کہ اس کو پھر پانی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کوئی ایسی ہے ٹیکنالوجی جو کہ اتنی بڑی چیز ہو اور پانی پر کھڑی ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ اور اس کے علاوہ آسمان میرے رب نے بنایا، صرف 2 دن کے اندر 7 آسمان، لیکن اتنا بڑا آسمان جب بنایا تو اس کے درمیان کسی مقام پر ستون نظر نہیں آتا۔ دنیا پوری کے اگر انجینئر اکٹھے کر لیے جائیں، تھوڑی سی بلڈنگ بڑی ہو جائے تو اس کے نیچے اگر ستون آئے تو وہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن میرے رب نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک اتنا بڑا چھت بنایا جو کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے طاقت ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اور اتنی بھاری زمین کو بنا کر اور پھر اس کو پانی کے اوپر کھڑے کرنے والی طاقت، وہ بھی اللہ۔ ناظرین، اللہ کو جو نہیں جانتے، اسی لیے تو میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا کہ افلا یتفکرون، افلا یاقلون، افلا تعقلون، کہ اے میرا بندہ، اس کائنات کے اوپر غور کر، میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ، عقل سے سوچ اور پھر اس کے اوپر فکر کر، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ غور نہیں کریں گے، اپنا عقل اور شعور استعمال نہیں کریں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے جاننا۔ ناظرین، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر اور جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، انسان ہر روز سو جاتا ہے اور سونے کے بعد پھر اٹھتا بھی ہے، لیکن اگر آپ سونے سے پہلے اس عمل کو کرو جو عمل میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا ہے اور اپنی بیٹی کو بتایا ہے، تو کتنا اچھا ہے کہ بغیر کسی حیل و حجت
آپ کی نگرانی کے لیے میرا رب عرش سے فرشتوں کو تعینات کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جن انسانوں کو ان چیزوں کا یقین نہیں ہوتا، اللہ پر پورا بھروسہ نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، تو پھر وہ لوگ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں سمجھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ انسان کو یہ بھی علم نہیں کہ میں سانس لے رہا ہوں اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے۔ اپنی مرضی سے انسان سانس نہیں لے سکتا۔ اللہ پاک تھوڑا سا سانس روک دے نا تو آپ کا وجود کانپنے لگ جائے، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ اس کو کیا ہو گیا۔ لیکن میرے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ کے سانس کو چلانے والا بھی میرا اللہ ہے، آپ کے دل کو دھڑکانے والا بھی میرا اللہ ہے، آپ کی آنکھوں کی نور کی طاقت دینے والا بھی میرا اللہ ہے، اور کانوں کی سماعت، کانوں کی سننے کی پاور جو ہے وہ بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ عقل دیا ہے، عقل کے ساتھ سوچ کر زندگی گزار رہے ہو، اس کے پیچھے بھی میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے جن سے آپ کام کرتے ہو، اس کے پیچھے بھی میرے اللہ کی طاقت ہے۔ آپ قدموں کے ساتھ چلتے ہو، دنیا کے مختلف کونوں میں چلے جاتے ہو، اس کے پیچھے بھی میرے اللہ کی طاقت ہے۔ جب میرا رب نعمت چھین لے، چلنے کی نعمت چھین لے، کھانے کی نعمت چھین لے، نظر کی نعمت چھین لے، سوچنے کی نعمت چھین لے، ہر چیز ایک ایک چیز پر غور کرو تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے تو میرا رب فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرا بندہ تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ ناظرین، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، یہ تھوڑا سا آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہے کیونکہ انسان اللہ کو بھول چکے ہیں۔ تو ناظرین، سونے سے پہلے آپ نے ایک عمل کر کے سونا ہے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پیسہ نہیں، جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر کے اندر سکون نہیں، جو لوگ گھر کے اندر یہ ٹینشن بناتے ہیں کہ میری کوئی عزت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میری کوئی بات نہیں، ناظرین پھر آپ کو اللہ کی جانب جانا پڑے گا۔ پھر وہ کام کرو جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو بتایا۔ ان کی بیٹی عمل کرتی رہی ہے تو آج ہم بھی نام لے رہے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی اس وقت تک حضرت فاطمہ الزہرا کا نام بولتا رہے گا، ان کے بیٹوں کا نام بولتا رہے گا۔ تو اس لیے ناظرین، آپ نے سونے سے پہلے ایک تو باوضو ہو کر سویا کریں، اور دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ یہ پڑھا کرو، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ، اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھو۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگو۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر کے اندر آپ کے نصیبوں کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر کے معاملات بدل جائیں گے۔ میرا رب فرماتا ہے، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ وہ بولتے ہیں جو میرا رب کہتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 دفعہ پڑھتا ہے، اس انسان کی اس دنیا کی ہر ضرورت کو میرا رب پورا کرتا ہے۔ اگر 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پھر اندازہ لگا لو۔ اس لیے ناظرین، اس عمل کو ہر صورت میں کیا کرو، اور اپنے دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ہر انسان اس طرف آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔